عنایت، بڑی محبت ہے، بڑی محبت. وہ جدار کعبہ میں در بنا، وہ جدار کعبہ میں در بنا، تو بتوں کے لب پتھی یہ صدا. اگلا مثال دیکھیں بھائی سیدی صاحب. وہ جدار کعبہ میں در بنا، تو بتوں کے لب پتھی یہ صدا. ہمیں اب کوئی نہ خدا کہے کہ خدا نما کوئی. اور ہے شعر دیکھیے حضور. در خلد پر ہے لکھا ہوا، در خلد پر ہے لکھا ہوا، تو اگر علی کا نہیں ہوا. در خلد پر ہے لکھا ہوا، لکھا ہوا، لکھا ہوا، تو اگر علی کا نہیں ہوا، کبھی سوئے خلد نہ جائیو کہ یہ راستہ کوئی اور. شعر پیش کر رہا ہوں. آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی محبت. یہ نصیریوں کو ہوا ہے کیا حضور؟ یہ نصیریوں کو ہوا ہے کیا کہ علی کو سمجھے ہے وہ خدا. ایک مسئلے کی جانی بات ہے. یہ نصیریوں کو ہوا ہے کیا کہ علی کو سمجھے ہے وہ خدا. جو علی نے سجدے میں جان دی تو کھلا خدا کوئی اور. بڑی یہ نصیریوں کو ہوا ہے کیا کہ علی کو سمجھے ہے وہ خدا. جو علی نے سجدے میں جان دی تو کھلا خدا کوئی اور ہے. اور حسین حضور شعر دیکھیے گا. کرے حفظ سینکڑوں آیتیں، کرے حفظ سینکڑوں آیتیں، پڑھے جھوم جھوم کے سورتیں. کرے حفظ سینکڑوں آیتیں، پڑھے
صورتیں جو علی کے بغض کا ہے مرض تو تیری دوا کوئی اور ہے. بڑی محبت. جو علی کے بغض کا ہے مرض تو تیری دوا کوئی اور ہے. شعر پیش کروں گا. وہ نبی ہو یا کہ ہو مرتضیٰ انہیں جانتا ہے فقط خدا. وہ نبی ہو یا کہ ہو مرتضیٰ انہیں جانتا ہے فقط خدا. انہیں مانتا تو ہے ہر بشر انہیں جانتا کوئی اور ہے. آخری شعر اس کا آخری شعر عرض کروں گا کہ در علم تک جو نہ آ سکا اسے شہر علم کا کیا پتا. در علم تک جو نہ آ سکا اسے شہر علم کا کیا پتا. ارے تجھے علم کیسے نصیب ہو تیرا مدرسہ کوئی اور ہے. در علم تک جو نہ آ سکا اسے شہر علم کا کیا پتا. تجھے علم کیسے نصیب ہو تیرا مدرسہ ملازہ کیجیے گا وفا بھائی. تو میں کہاں کہاں تیری منقبت کیا بیان کروں تیری منزلت. میں کہاں تیری منقبت کا بیان کروں تیری منزلت. میرے حال ان کی ثنا کروں تو یہ معجزہ کوئی اور ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. اتنے یگانہ روزگار شعراء کے سامنے میرے جیسے معمولی آدمی کی لب کشائی ایک معنی رکھتی ہے. بہرحال آپ کی اجازت سے برے کو جب برا لکھنا پڑے گا، برے کو جب برا لکھنا پڑے گا، فدق کا واقعہ لکھنا پڑے. فدق کا واقعہ لکھنا پڑے گا. اگر سچوں سے نسبت کا ہے دعویٰ، اگر سچوں سے نسبت کا ہے دعویٰ، احد میں کیا ہوا لکھنا پڑے گا. اور ہلاکت سے اگر کوئی بچا لے، ہلاکت سے اگر کوئی بچا لے، اسے مشکل کشا لکھنا پڑے گا. بڑی محبت. شعر دیکھیے، شعر دیکھیے کہ اگر تو لامکاں ہے رب اکبر، اگر تو لامکاں ہے رب اکبر، تو پھر کعبے کو کیا لکھنا پڑے گا. تو پھر کعبے کو کیا لکھنا پڑے گا. مورخ ہے غدیر خم کا جو بھی، حضور مورخ ہے غدیر خم کا جو بھی، نبی نے کیا کہا. مورخ ہے غدیر خم کا جو بھی، نبی نے کیا کہا لکھنا پڑے گا. اور شعر دیکھیں حضور، بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں تو اندر سے وہی، لیکن بس کیا کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ نصیری بن تو جاؤں، خوف یہ ہے نصیری بن تو جاؤں، خوف یہ ہے کہ حیدر کو خدا لکھنا پڑے گا. کہ حیدر کو خدا لکھنا پڑے گا. شب ہجرت کا قصہ لکھنے والے،
شب ہجرت کا قصہ لکھنے والے کسے بستر ملا؟ لکھنا پڑے گا. اور شعر دیکھیے بھائی. جو مٹی زخم کو مرہم بنا دے، جو مٹی زخم کو مرہم بنا دے، اسے خاک شفا لکھنا. پھر شعر دیکھیے. اسے خاک شفا لکھنا پڑے گا تو فشار قبر سے بچنا اگر ہے. اگلا مصرع پیش کروں گا. فشار قبر سے، فشار قبر سے بچنا اگر ہے، کفن پر کربلا لکھنا پڑے گا. کفن پر کربلا لکھنا پڑے گا. میں پیش کر رہا ہوں. جو مٹی زخم کا مرہم بنا دے، اسے خاک شفا لکھنا پڑے گا. اور فشار قبر سے بچنا اگر ہے، کفن پر کربلا لکھنا پڑے گا. اور شعر پیش کر رہا ہوں. علی اکبر کو کچھ لکھو نہ لکھو، علی اکبر کو کچھ لکھو نہ لکھو، شبیہ مصطفیٰ لکھنا پڑے. اور پھر شعر پیش کر رہا ہوں حضور کہ نصارا کو شرافت کی بنا پر، میں بڑا مشکور ہوں. آپ ایک ایک لفظ کی میرا سوارت ہو رہا ہے. نصارا کو شرافت کی بنا پر مسلمان سے بڑا لکھنا پڑے گا. مسلمان سے بڑا لکھنا پڑے گا. تو چھپاتے ہیں وہ یوں خیبر کی باتیں، چھپاتے ہیں وہ یوں خیبر کی باتیں، علی کو لافتہ لکھنا پڑے گا. اور حضور لکھے گا جب 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 کوئی تاریخ کعبہ،
لکھے گا جب کوئی تاریخ کعبہ تو اس میں در نیا لکھنا پڑے. شعر پیش کروں گا فر بھائی کہ شاید کسی لائق ہو. لغت سے مانیے رب کو سمجھ کر. لغت سے مانیے رب کو سمجھ کر ابو طالب کو کیا لکھنا پڑے گا. ابو طالب کو کیا لکھنا پڑے گا. چلی نسل محمد جس کے دم سے. چلی نسل محمد جس کے دم سے اسے بس سیدہ لکھنا پڑے گا. اسے بس سیدہ لکھنا پڑے گا. اگر ترویج دین کا ذکر آئے. اگر ترویج دین کا ذکر آئے ختیجہ برملا لکھنا پڑے گا. اہل حیدرآباد کے مزاج کا شعر کہنے جا رہا ہوں. وہ یوں گنتے نہیں غزوات حیدر. وہ یوں گنتے نہیں غزوات حیدر. جمل کا مارے کا لکھنا پڑے گا. جمل کا مارے کا لکھنا پڑے گا. اور حضور عزادار حسین ابن علی کو دعائے فاطمہ لکھنا پڑے گا. فدق کے مجرموں کو جرم اپنا سرے روزے جزا لکھنا پڑے گا. اور فرشتوں نے کہاں سوچا تھا حر کو. اگلا مصرع پیش کروں گا حضور. فرشتوں نے کہاں سوچا تھا حر کو. شہید کربلا لکھنا پڑے گا. فرشتوں نے کہاں سوچا تھا حر کو. شہید کربلا لکھنا پڑے گا. اور حضور آخری شعر
اگر فہرست لکھوں بزدلوں کی، حضور دوسرا جو ہے مصرع جو ہے بالکل آسمان کا ہے، جہاں پر آپ کی جو ابھی کیفیت ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گی. اگر فہرست لکھوں بزدلوں کی تو پہلے حرملا لکھنا پڑے گا. اگر فہرست لکھوں بزدلوں کی تو پہلے حرملا لکھنا پڑے گا. لیا ریحان مجھ سے رب نے وعدہ، لیا ریحان مجھ سے رب نے وعدہ، علی کا تذکرہ لکھنا پڑے گا. چلے جائے مولا عباس جی. میں چاہتا ہوں کہ آج کی دن کی مناسبت سے ایک خبر عرض کر دوں، اس کے بعد آپ کی حکم کی تعمیر. کہ پیام آئے مسلسل غدیر سے پہلے، کہ پیام آئے مسلسل غدیر سے پہلے، ہوا نہ دین مکمل غدیر سے پہلے، ہوا نہ دین مکمل غدیر سے پہلے. درود بر سالی جس گھڑی بنے مولا، درود بر سالی جس گھڑی بنے مولا، برستا رہتا تھا بادل غدیر سے پہلے. کہ تمام نعمتیں کر دے گا آج رب کریم. تو آج کو ذہن میں رکھیے گا کہ تمام نعمتیں کر دے گا آج رب کریم. کسی نے سوچا نہ تھا کل غدیر سے پہلے. شعر دیکھیے گا حضرات کہ بہت سے لوگ تو پاگل ہوئے غدیر کے بعد، بہت سے لوگ تو پاگل ہوئے غدیر کے بعد. اگرچہ باز تھے پاگل غدیر سے پہلے. اور صدائے صلی اللہ اس کی کوک میں آئی، صدائے صلی اللہ اس کی
کوک میں آئی نہ کوک اس طرح کوئل غدیر سے کہ علی کو تاج ولایت ملا تو سوکھ گیا. علی کو تاج ولایت ملا تو سوکھ گیا. ہرا غموں کا تھا جنگل غدیر سے پہلے. اور بنایا کیوں نہیں اس شان کا کبھی منبر. بنایا کیوں نہیں اس شان کا کبھی منبر. بتاؤ احمد مرسل غدیر سے پہلے. اور تمام مسئلے حل ہو گئے خدائی کے. تمام مسئلے حل ہو گئے خدائی کے. جو مسئلے نہ ہوئے حل غدیر سے پہلے. تو چھپا کے چہرے نبی کے عدو فرار ہوئے. چھپا کے چہرے نبی کے عدو فرار ہوئے. جو تیغ کرتے تھے سیقل غدیر سے پہلے. وفا بھائی مختار کا موضوع ہے آج کتنا مقدس ریحان لفظ غدیر. ہے آج کتنا مقدس ریحان لفظ غدیر. غدیر لفظ تا محمل غدیر سے پہلے. تعمیل حکم چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں وفا کے تاجدار کے حضور حضرت وفا کی حکم پر پیش کر. جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام. جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام. پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام. پھول بن بن کے کھلا حضرت
عباس کا نام، ہاں اسی راز فضاؤں میں مہک ہوتی ہے، ہاں اسی راز فضاؤں میں مہک ہوتی ہے، چومے جس روز ہوا حضرت عباس، چومے جس روز ہوا حضرت عباس کا نام، اور میں نے بس ہاتھ اٹھائے تھے دعا کی خاطر، میں نے بس ہاتھ اٹھائے تھے دعا کی خاطر، بن گیا حرف دعا حضرت عباس کا نام۔ تو مشکلیں ہٹتی گئیں، راستے ہموار ہوئے، مشکلیں ہٹتی گئیں، راستے ہموار ہوئے، لے کے میں گھر سے چلا حضرت عباس کا نام۔ شعر دیکھیے حضرات، تھی کڑی دھوپ، تھی کڑی دھوپ مگر مجھ پہ گھنا سایہ تھا، اگلا مثال پیش کروں گا۔ تھی کڑی دھوپ، کڑی دھوپ، تھی کڑی دھوپ مگر مجھ پہ گھنا سایہ تھا، بس میرے ذہن میں تھا حضرت عباس کا نام، اور یوں لگا قمر بنی ہاشم، یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، میں جو دہراتا رہا حضرت عباس کا نام، میں جو دہراتا رہا، اور جب بھی آلودہ فضاؤں میں کھلے ان کا علم، جب بھی آلودہ فضاؤں میں کھلے ان کا علم، صاف کرتا ہے فضا حضرت عباس کا نام۔ اور حضور پھر شعر پیش کر رہا ہوں کہ موجیں خوش ہو کے قدم چومنے آئی میرے، موجیں خوش ہو کے قدم چومنے آئی میرے، میں نے ساحل پا لیا حضرت عباس کا نام،
میں نے ساحل پا لیا حضرت عباس کا نام. میں پیش کر رہا ہوں کہ موج خوش ہو کے قدم چومنے آئی میرے. میں نے ساحل پا لیا حضرت عباس کا نام. شعر دیکھیے. طور پر آپ کو موسیٰ نہ خجالت ہوتی. طور پر آپ کو موسیٰ نہ خجالت ہوتی. یہ ہوا یاد نہ تھا حضرت عباس کا نام. یہ ہوا یاد نہ تھا حضرت. اور میں تو مر جاتا گھڑی بھر میں غم دنیا سے. میں تو مر جاتا گھڑی بھر میں غم دنیا سے. بن گیا وجہ بقا حضرت عباس کا نام. بن گیا وجہ بقا. اور حضور خفا بھائی خاص طور سے سنیے گا کہ نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر تو پھر کیا ہوتا. نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر بال یقین ہوتا وفا حضرت عباس کا نام. وفا حضرت عباس کا نام. کہ نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر بال یقین ہوتا وفا حضرت عباس کا نام. تو منزل روضہ شبیر کی جانب جو چلا تھا میرا راہنما حضرت عباس کا نام. تو مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں. مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام. آخری شعر عرض کر رہا ہوں مقطع سے پہلے. آخری شعر کہ میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے. میری لکنت نے سکھائے
ادب آداب مجھے میں نے رک رک کے لیا حضرت ابا میں نے رک رک کے لیا میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام اور مجھ کو ریحان میری ماں نے سکھائی ہے یہ بات. حضرات میرے والدین کے لیے درود بھیج دیجئے. مجھ کو ریحان میری ماں نے سکھائی ہے یہ بات بس وظیفہ ہو تیرا حضرت عباس کا نام. تھک گیا ہوں بہت جاگا ہوا بہت ہوں تھک بھی گیا ہوں بہت. انشاءاللہ میں ہوں ابھی یہاں کہیں نہ کہیں ضرور پڑھوں گا. التماس ہے دعا اور صلوات محترم جناب ریحان اعظمی صاحب اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے. آخر میں بصد احترام میں گزارش کرتا ہوں مولانا سے تشریف لائیں اور ہمیں دعاؤں سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. آپ لوگوں کی خدمت میں آج کی اس عظیم مناسبت یا اس ہفتے کی عظیم مناسبت کی مناسبات پر تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ خدا و تعالی ہم سب پر تمام نعمات و رحمات نازل فرمائے اور ہمارے نام ہمارے آقا ہمارے مولا امام العصر کے خاص اصحاب میں شمار فرمائے اور ہم سب کو ان لوگوں کے ساتھ محشر فرمائے جنہوں نے غدیر میں رسول اللہ کی خدمت مولا کائنات کی حضور میں بیعت لی ہو اور بیعت کے ساتھ دعائیں مولا کی حاصل کی ہوں انشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. رشید شہیدی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اپنا منشور بتا دیا کہ اگر کسی کے اشعار پڑھنا کسی کے لیے کچھ اشعار پڑھنا ہے تو ایک ہی موقع ہے. وہ کب ہے؟ کوئی شادی کرے تبھی کریں گے نا. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے وفا صاحب آپ بھی شادی میں ہی پڑھیں گے یا انشاءاللہ. میں ریحان صاحب کا اور اسی طرح وفا بھائی اور رشید شہیدی صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے قیامت میں اس دنیا میں مرنے سے پہلے موت کے بعد ہر لمحہ ہر گھڑی ہر جگہ مولا کائنات کے اس عظیم نام کے سہارے سعادت عظمیٰ حاصل کر سکیں اور رسول اللہ کے ساتھ معاشر ہو سکیں. قرآن مجید میں
114 آیتیں ہیں جن کا نام اہل سنت اور شیعہ اسی طرح احادیث روایات میں بتایا گیا ہے. سوروں کے نام تو ہیں لیکن آیتوں کے نام 6236 آیتوں میں صرف و صرف 100 کے قریب آیات ہیں جن کا نام ہے. اب جیسے آپ کچھ بتائیں گے، آیت الکرسی اور تطہیر، مباہلہ، شفا، ملک، توسل، آپ اس طرح سے گنتے جائیں. لیکن ان تمام آیات میں ایک ہی آیت ہے جس کو آیے تبلیغ کہتے ہیں. تبلیغ کیا ہے؟ مارکیٹنگ. قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، تو صرف اور صرف ایک ہی آیت ہے، مارکیٹنگ ہے. اور مارکیٹنگ کرنے والے کون ہیں؟ یا ایھا الرسول. اور پروڈکٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر کوئی اور پروڈکٹ نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ایسا پروڈکٹ دے رہا ہے پوری بشریت کے لیے جو کہ خلقت کائنات کا راز اور ہدف ہے، ہدف خلقت کائنات ہے، اور وہ ہے نجات اور بقا. اس نجات و بقا میں ایک ہی سہارا ہو سکتا ہے، ایک ہی پروڈکٹ ہو سکتا ہے جو انسان کو نجات عظمیٰ تک لے جائے گا، وہ ہے ولایت امیر المؤمنین. صلوات صلی علی محمد. آپ تصور کریں 100 کچھ آیات میں جن کے نام دیے گئے ہیں، ایک ہی آیت ہے جو مارکیٹنگ کی آیت ہے، اور اس میں بھی خدا پروڈکٹ دے رہا ہے. پروڈکٹ کیا ہے؟ ولایت کا پروڈکٹ. آج اگر ہم مسلمان، آج اگر ہم بعنوان بشر، آج اگر ہم بعنوان شیعہ اگر پیچھے ہیں، تو ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی راز ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے ولایت کا نہ پہچاننا، نہ پہچانوانا، اور ولایت کا صحیح مفہوم نہ سمجھنا. یہ تو ہو نہیں سکتا. اگر آپ پروڈکٹ نکالیں، وہ پروڈکٹ دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، جا نہیں رہا ہے، تو دو ہی وجہ ہیں. یا کہ خود پروڈکٹ میں کوئی غلطی ہو، یا کمی ہو، یا نقص ہو ہی نہیں سکتا، یا مارکیٹنگ کرنے والے صحیح طریقے سے مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہیں. کوئی تیسرا ہدف تو ہو ہی نہیں سکتا. اب آئیں دیکھیں 1400 سال بعد آج بھی اگر دنیا پیچھے ہے، آج بھی اگر دنیا آتنکوادی اور ٹیررسٹ وغیرہ وغیرہ میں مطلب الجھی ہوئی ہے، آج بھی اگر دین کامل ہونے کے باوجود، نعمات اکمال تک پہنچنے کے باوجود، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کو کامل کر چکا، نعمتیں نازل فرما چکا، سب کچھ ہو چکا. اس کے باوجود اگر نعمات سے اگر ہم پیچھے ہیں تو ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے ولایت امیر المومنین سے پیچھے رہنا. اور اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہماری بھی کوتاہی ہے، جو اس پیغام کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکے، پہچانوا نہیں سکے، اور دنیا اس پیغام سے محروم ہے. ابھی آپ نے قصہ سنا سیریا میں، بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 7000 سے زائد بچے فالج ہیں. وجہ کیا ہے؟ پچھلے 3 سال سے ان کو پولیو کا ٹیکہ نہیں لگایا گیا. یہی ہے نا. تو اب اس کے بعد پوری دنیا کی طاقتیں جا رہی ہیں کہ بھئی اب ان فالج بچوں کو کیا کیا جائے، لیکن جو راز ہے پولیو کا جو ٹیکہ ہے وہ لگانے سے پیچھے ہٹ رہے. اب چاہے جتنے بھی مرض کے علاج کرتے رہیں، جب تک کہ علاج کی جو جڑ ہے، بیماری کی جڑ ہے، وہ نہ کاٹی جائے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر آج دین کے لیے یہ آتنکواد اور یہ خبیث الخباثہ دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور دین کے نام پہ دین پہ دھبے لگا رہے ہیں، اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا اشعار میں جو مدرسے کھولے جا رہے ہیں،
ولایت سے دور ہو کر اب ان کا پروڈکٹ کیا ہوگا؟ بدبختی کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو نہیں ہوگی نا. اسی لیے آج بھی غدیر مظلوم ہے، آج بھی غدیر زندہ ہے، آج بھی غدیر کی ضرورت ہے. اس وقت غدیر کے جملات ضرورت نہیں ہوں گے جب انسان کمال تک پہنچ جائے. جب انسان کمال تک پہنچ جائے، ولایت اندر آ چکی ہے. جب ولایت اندر آ چکی ہے تو پھر غدیر کا مفہوم عملی ہو چکا ہے. اسی لیے خدا و تعالی قرآن مجید میں پروڈکٹ دے رہا ہے، فرما رہا ہے تبلیغ مارکیٹنگ صرف و صرف ولایت امیر المؤمنین ہے. اور کس طرح سے ٹولز کیا ہیں، دیکھیں ٹولز لے کر جائیں. آج ہدیہ ٹولز کیا ہیں؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ یعنی عمل، تفعل فعلا یفعلو، اگر تم انجام نہ دو یعنی انسان عمل نہ کرے. عمل ہے ٹول. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا، جیسے ہی میسا میں تمبر آتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا مولا میری جان آپ پہ فدا ہو جائے، یہ بتائیے آج میں کیسے غدیر کے مفہوم کو یا غدیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں. مولا نے کہا اے میسا میں تمار تم اپنے عمل سے اس غدیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. امید ہے کہ انشاءاللہ اس مملکت میں، اس ماحول میں، اس جگہ ہم آئے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں. مساجد، امام بارگاہ ہیں اور اس طرح کی محفلیں اجاگر کر رہے ہیں. اس محفل کے بلبل اور اس محفل کے بلندگو یہاں پہ موجود ہیں. ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں. لیکن ہمارا اس عظیم کارنامہ یا اس عظیم جو یہ مشن ہے، اس عظیم مشن میں آپ لوگوں کی جو یہ شرکت ہے یہ پہلا قدم ہے. لیکن دعائیں یہی ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح سے ہو جائے کہ ہماری نسلیں در نسل در نسل قیامت کے لیے، جس طرح خود رسول اللہ فرماتے ہیں ایھا الناس معاشر الناس، لوگ جو حاضر ہیں غائبین کو پہنچائیں. غائبین قیامت تک کے لیے باپ بیٹے کے لیے فرض، اسلامی اصولی اساسی تبلیغی جو فرض ہے باپ بیٹے کو ولایت کے سلسلے میں سکھائے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب ولایت امیر المومنین کو بچوں کے لیے اس ماحول میں آئندہ کے لیے اس طرح سے سکھائیں جس طرح سے میسا میں تمار اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو سکھائے ہیں. اللہم انا ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واهدنا إلى صراط علي بن أبي طالب. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بالاخص مرحومین حاضرین اور شعراء محترم کے مرحومین کے لیے، اور اسی طرح وہ مرحومین جو اس سے پہلے ان محافل میں شرکت کرتے تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی روح کے لیے الفاتحۃ مع الاخلاص والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین، صلی اللہ علیہ یا فاطمة الزہرا، صلی اللہ علیہ یا حسن بن علی، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الاخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين
يا حسين. خصوص سيدي مولاي أبو الفضل العباس وزينب الكبرى شهداء كربلاء جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك معين الضعف الفقراء، السلطان والحسن علي بن موسى الرضا عليك وعلى آبائك وعلى أولادك المعصومين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك ركن الإيمان والإسلام، الأمان من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته.